نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشحالی چاہنے والی بیوی کو ابو درداء کا جواب۔ خوشحالی چاہنے والی بیوی کو ابو درداء رضی اللہ کا جواب۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور احمد نعمانی، جلد دوم، صفحہ نمبر 89۔ خوشحالی چاہنے والی بیوی کو ابو درداء رضی اللہ کا جواب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ کی بیوی ام الدرداء سے روایت ہے کہ میں نے ابو درداء سے کہا، کیا بات ہے، تم مال و منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کے فلاں اور فلاں طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے، اس کو گراں بار اور زیادہ بوجھ والی آسانی سے اور اس کو گراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، اس وجہ سے میں نے اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور حیات میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ مختلف راہوں سے اموال آتے تھے اور طالبین اور اہل حاجت کو تقسیم کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور مناسب پر مقرر کیا جاتا تھا اور ان کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ ملتا تھا جس سے ان کا گزارا آسان ہو جاتا تھا، لیکن بعض صحابہ کرام اس زمانہ میں بھی فکر و فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ انہی میں سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ بھی تھے۔ وہ آخرت کے محاسبہ اور محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے امن اسی میں سمجھتے تھے کہ دنیا سے کم حصہ لیا جائے اور بس کسی طرح زندگی بسر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہی لوگ آسانی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں گے، اور جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر زیادہ بوجھ لا دیں گے وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پار نہ کر سکیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔